خدا کو پہچاننے میں لوگوں کے درجے. ایک ہم جیسے لوگوں کا ایمان ہے اور ہماری پہچان ہے. ہم رب کو کیسا پہچانتے ہیں, کیسا مانتے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اپنے ایمان کے مطابق اس کو جواب دیں گے, اور ہمارا عمل اور ہماری کیفیت اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم ایمان کے کس موڑ پر کھڑے, کس درجے میں. اور ہماری کیفیت بھی چینج ہوتی رہتی ہے, بدلتی رہتی ہے. ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. روزہ رکھتے ہیں تو ہم سے کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو, اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ پانی نہیں پیے گا, کھانا نہیں کھائے گا, روزہ توڑے گا نہیں. دیکھا گیا کہ بظاہر بہت عام سے لوگ, ان کا اعتقاد, ان کا ایمان اتنا پکا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں بھائی, ان کو آپ کتنا ہی تنہائی میں لے جاؤ, کتنا ہی بعض اوقات لالچ بھی دو کہ بھائی روزہ توڑ دو, کوئی نہیں دیکھ رہا, تو وہ کہے گا نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے یار, دیکھو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ یقین ہے اس کو, یقین ہے نا اس کو. اچھا یہی شخص ہے روزہ نہیں توڑے گا لیکن روزے میں جھوٹ بول دے گا, توجہ نہیں ہوگی اس کی اس طرف, گالی بھی دے دے گا, کم بھی تو لے گا, بعض اوقات رشوت بھی لے لے گا. اس کی توجہ نہیں ہے کہ یار یہ کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ رہا ہے, یا اس کے ثواب میں کمی آ رہی ہے, یا کیا حکم مترتب ہو رہا ہے اس پر, یہ اس کو خیال نہیں ہوگا. اس کا ذہن صرف اتنا ہے, اس کی توجہ اتنی معرفت اس کو ہے کہ بس میں نے روزہ, یہ 3 چیزیں ہیں, میں نے یہ نہیں کرنی ورنہ میرا روزہ ٹوٹ جائے. بھائی اتنا اس کو پتا ہے, روزے کو اتنا سمجھا, روزے کی معرفت اس کے لیے اتنی ہے بس. اور صوفیہ کرام, روزے کی معرفت ان کو کیسی تھی کہ وہ ہر وقت ہی روزے میں ہوتے تھے. روزے والی پابندیاں کہ حرام سے بھی ان کو جو نا بچنا ہے, اور بلکہ فضول سے بھی بچنا ہے, حرام سے بچنا ہے, مکروہ سے بچنا ہے, مکروہ تحریمی سے ان کو جو نا بچنا ہے, اور بلکہ فضول سے بھی بچنا ہے. جائز ہے لیکن فضول ہے, اس سے بھی بچنا ہے ان کو. یہ ان کی معرفت ہے روزے کی. تو لوگوں میں اشیاء کی معرفت بھی الگ ہوتی ہے, حالانکہ ایمان والے تو دونوں ہی ہیں. اب احکام کی معرفت, اس کے بعد معرفت احکام, معرفت احکام کے بعد پھر معرفت افعال, اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت. یہاں عوام کا تو کام ہی نہیں ہے, افعال کا کوئی نہیں یہاں پر معرفت نہیں جان, یعنی یہ لوگ نہیں جانتے, عوام نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کی کیا معرفت ہے, کچھ نہیں, ان کو نہیں پتا. یہ تو صوفیہ کا کام ہے کہ وہ پہچانتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمتیں جانتے ہیں, بھائی یہ کام ایسے ہوا, اس میں یہ حکمت ہے, یہ کام ایسے ہوا, اس میں یہ حکمت ہے. تو معرفت افعالی صوفیہ کرام کا کام. پھر وہ کس حد تک اس کی معرفت رکھتے ہیں, اس میں صوفیہ کے درجے. اللہ تعالیٰ کی افعال ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, اس میں ہر ایک کی معرفت اپنی اپنی ہے. جو جس درجے کی جس کو معرفت حاصل ہوگی اس درجے کا وہ صوفی مانا جائے گا. پھر ایک معرفت ذات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال و احکام کی اگر مظہر دیکھنا ہے, مظہر کامل, وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ جو انبیاء کرام کو زیادہ جانتے ہیں ان کی معرفت ان سے کم ہوتی ہے جو کم جانتے ہیں.
علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین. اور انبیاء کرام کے بعد اونچا مقام رسول کرام کا ہے، اللہ کے رسولوں کا مقام ان سے یعنی اوپر ہے. اور ان سے بھی اونچا مقام اولو العزم رسولوں کا ہے، 4 بڑے بڑے رسول ہے نا. اور ان میں سب سے منفرد مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا.